अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी एक औरत के गिर्द घूमती है जो बे औलाद थी और उसकी बे औलादी पर उसके शौहर ने दूसरी शादी कर दी और दूसरी शादी करने के बाद उसको छोड़ दिया। वो कहती है कि मेरा शौहर कहता है कि राफिया, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ क्योंकि इसरा को तुम्हारा अब इस घर में रहना पसंद नहीं है। मेरे शौहर ने झुकी हुई नजरों के साथ कहा था, मेरी माँ भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी और ये बात मेरा शौहर अच्छे से जानता था। वो ये भी जानता था कि मेरे पीछे कोई सहारा नहीं है और न ही मेरा कोई ख्याल रखने वाला मौजूद है। मैंने कांपते हाथों से उसके सामने हाथ जोड़े और इल्तिजाइया लहजे में कहा कि मैंने तुम्हारा हर वो जुल्म खामोशी से सह लिया। मैंने हर जुल्म तुम्हारी बेरुखी खामोशी से सह ली जो तुमने मेरे साथ किया, मगर खुदा के लिए मुझे तलाक मत देना। मैंने उसे याद दिलाने की कोशिश की कि पहले ये तो सोच लो कि मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी माँ सख्त बीमार है, खुद दूसरों के सहारे पर जिंदगी गुजार रही है। वो अब भी झुकी हुई नजरों के साथ सपाट से लहजे में बोला, अच्छा ही है ना, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, अब तुम उसके साथ रहो और उनका ख्याल रखो। इसी दौरान दरवाजे से मेरे शौहर की लाडली बीवी ने झांक कर तंजिया अंदाज में कहा था, देते क्यों नहीं तलाक, अभी तक उसका मुंह क्या देख रहे हो। मेरे शौहर ने एक नजर मेरे बेबस चेहरे की तरफ देखा और कहने लगा, मैं तुम्हें तलाक, मेरा नाम राफिया है और हम सिर्फ दो ही बहन भाई थे। मेरा एक बड़ा भाई था जिसकी शादी हम सबके लिए एक नया मोड़ साबित हुई। मेरे भाई को हमेशा से ही अमीर घराने में शादी करने का बड़ा शौक था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो उसे दुनिया की तमाम आसाइश दिला सके। आखिरकार उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और उसकी शादी एक इंतहाई मालदार खानदान की लड़की से हुई जिसका नाम हसीना था। हसीना एक मगरूर और आजाद ख्याल लड़की थी। उसे हमारे सादा से घर का माहौल और रहन सहन जरा भी पसंद नहीं आया। उसने शादी के फौरन बाद भाई पर दबाव डालना शुरू कर दिया और बड़ी जल्दी अपना और भाई का वीजा लगवाकर उन्हें अपने साथ दूसरे मुल्क लेकर चली गई, जिसके बाद मेरी बूढ़ी माँ घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। भाई के चले जाने के बाद हमारी माली हालत काफी कमजोर हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कुछ रिश्तेदार बहुत नेक और हमदर्द मिजाज के थे। उनका एक बड़ा घर था जिसके पिछले हिस्से में एक छोटा सा क्वार्टर बना हुआ था। उन्होंने मेरी माँ को वो क्वार्टर रहने के लिए दे दिया। मेरी माँ उस छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी के दिन पूरे करने लगी, क्योंकि उनका बेटा तो 7 समंदर पार अपनी नई दुनिया बसा चुका था। कुछ अरसे के बाद मेरा रिश्ता भी तय पा गया। शादी की तैयारियां तो बहुत सादगी से हुई, लेकिन मेरे दिल में हजार अरमान थे कि शायद अब मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मुझे क्या मालूम था कि जिस रात को मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत समझ रही थी, वही रात मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब का आगाज होगी। शादी की पहली ही रात जब मैं अपने कमरे में मौजूद थी, तो मुझे बाहर सहन से अपने शौहर की ऊंची आवाज सुनाई दी जो अपनी माँ से सख्त लहजे में बहस कर रहा था। मैं घबराकर बिस्तर से उठी और तजस्सुस के आलम में आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर बाहर का मंजर देखने लगी। मेरा शौहर अपनी माँ के सामने खड़ा गुस्से से चिल्ला रहा था। वो गुस्से से कह रहा था कि अम्मा, आपने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। आपको अच्छी तरह मालूम था कि मैं इसरा को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, तो फिर आपने जबरदस्ती मेरा निकाह इस लड़की से क्यों कर दिया। उसकी आवाज में छुपी नफरत और वो लहजा सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मैं साकत खड़ी थी कि एक इम्तिहान से निकली तो दूसरा शुरू हो गया था। मेरे शौहर की तलख बातें सुनकर उसकी माँ बेचारी गी से उसे के आगे हाथ जोड़ रही थी और रोते हुए उसे समझा रही थी। वो कह रही थी कि बेटा, खुदा के लिए खानदान की इज्जत रख लो। राफिया बहुत ही शरीफ और नेक सीरत लड़की है और तुम्हारा घर संभाल लेगी और तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इसरा बहुत तेज तरार और बदतमीज लड़की है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उसका रिश्ता नहीं मांगा था। तुम मेरे अच्छे और फरमाबरदार बेटे हो, मेरी लाज रख लो। अपनी सास की ये बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे रिश्ते में बन चुकी हूँ जहां मेरा शौहर पहले ही किसी और का हो चुका है और उसके आगे मेरी हैसियत महज एक बोझ से ज्यादा नहीं थी। शादी के इब्तदाई साल किसी खामोश सहरा की तरह गुजर रहे थे। मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ ना तो जालमाना था
اور نہ ہی ہم دردانہ، بلکہ وہ ایک ایسی لا تعلقی کا شکار تھے جو کسی بھی عورت کے لیے جسمانی تشدد سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہ مجھے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بلکہ محض ایک ذمہ داری سمجھتے تھے جسے نبھانا ان پر فرض کر دیا گیا ہو۔ گھر میں ان کا وجود ایک سائے کی طرح تھا، وہ وقت پر آتے، ضرورت کی حد تک بات کرتے اور پھر اپنی خاموشیوں میں گم ہو جاتے تھے۔ میں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا اور اپنا سارا دکھ، اپنی ساری محبت اپنی ساس کی خدمت میں لگا دی تھی۔ میں نے گھر کے کونے کونے کو اپنے سلیقے سے سجایا، سنوارا اور ایک مثالی بہو بن کر اپنے ساس کا دل جیتنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اس گھر میں میرا کوئی ٹھکانہ بن سکے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ماں اکیلی ہے اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی طرح خاموش اور تنہائی کی چادر اوڑھے ہماری شادی کو پورے 5 سال بیت گئے۔ 5 سال طویل سال بیت گئے۔ ان 5 سالوں میں میرے اور میرے شوہر کے درمیان کبھی ایسی گفتگو نہ ہوئی جس میں دل کا حال بیان کیا گیا ہو۔ وہ بس ضرورت کے تحت مجھ سے مخاطب ہوتے اور میں ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، لیکن ہماری روحیں ایک دوسرے سے کوسوں دور تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ساس کی مامتا تڑپنے لگی، انہیں گھر خالی محسوس ہونے لگا اور انہیں یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ابھی تک ان کے آنگن میں کوئی پھول کیوں نہیں کھلا، ان کے گھر میں کوئی خوشیاں کیوں نہیں آئیں۔ وہ اکثر مجھے اور اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیتی۔ ان کا اصرار ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا گیا، جس نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور خوف پیدا کر دیا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ گھڑی آ ہی گئی جب میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر راضی ہو گیا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں چلتے ہوئے میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ ڈاکٹر نے تمام ٹیسٹ لکھ کر دیے اور پھر ایک ایسی خبر سنائی جس نے مجھ پر قیامت ڈھا دی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بھری دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی اور کائنات کی ساری روشنیاں گل ہو گئی۔ میں وہیں ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے لگا کہ اب میرا اس گھر سے رہا سہا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، میرے شوہر کو مجھے چھوڑنے کا بہانہ مل جائے گا۔ لیکن اس کڑے وقت میں میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھاما اور دھیمی ہوئی آواز میں کہنے لگا، صبر کرو رافعہ، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا، یہ سب اسی کے فیصلے ہیں۔ اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ شاید اس کے پتھر جیسے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ ہے، یا وہ کسی کا دکھ بانٹنا جانتا ہے۔ اس خبر کے بعد گھر کی فضا میں ایک پراسرار بوجھل پن آ گیا۔ میری ساس جو پہلے مجھ سے ہمدردی رکھتی تھی، اب اکثر گمسم رہنے لگی تھی اور ان کی نظروں میں میرے لیے وہ پرانی تڑپ اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میرا شوہر بھی پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگا، لیکن اس کی خاموشی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس میں کوئی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ ماں اور بیٹا اکثر کمرے میں بند ہو کر گھنٹوں سرگوشیاں کرتے رہتے۔ میں جب بھی کمرے کے قریب سے گزرتی یا اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی تو وہ اچانک خاموش ہو جاتے تھے۔ میرے قدموں کے آہٹ پر ہی کمرے میں خاموشی چھا جاتی تھی یا وہ بات کو بدل دیتے تھے۔ ان کی اس پراسرار خاموشی اور علیحدگی میں ہونے والی باتوں نے میرے دل میں ایک ایسے طوفان کو دستک دے دی تھی جس سے میں خود ناواقف تھی، مگر خوفزدہ ضرور تھی۔ ایک دن جب میں کچن میں چائے بنا رہی تھی تو گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی، تو مجھے اچانک کمرے سے ماں اور بیٹے کی دھیمی سرگوشیاں سنائی دی۔ میں جیسے ہی چائے کی ٹرے لے کر کمرے کی طرف بڑھی تھی، میرے کانوں میں ایک ایسا نام پڑا کہ جس نے میرے قدم وہیں روک دیے تھے۔ وہ دونوں بار بار اسرا کا نام لے رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے اپنی ماں سے تکرار کرتے ہوئے اسی لڑکی کا ذکر کیا تھا، اسی کا نام لیا تھا، اسرا نامی لڑکی جسے وہ پسند کرتا تھا۔ اس نام کی تکرار نے میرے دل میں وسوسوں کا ایک جال بنا دیا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنے سالوں بعد اچانک اسرا کا ذکر دوبارہ کیوں ہو پا رہا ہے۔ اسی کشمکش اور بے چینی میں مزید 2-3 سال گزر گئے۔ گھر کی فضا ایک عجیب سی گھٹن بھر گئی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی بہت بڑی منصوبہ بندی کی جا رہی ہو جس سے میں بالکل بے خبر تھی اور مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، میرا شوہر گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک اجنبی عورت تھی۔ وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئے اور صحن میں بیٹھ گئے۔ میری ساس اسے دیکھتے ہی اس کے صدقے واری جانے لگی اور ایسی محبت دینے لگی جیسے وہ ان کی سگی بیٹی ہو۔
میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. میں حیرانی اور پریشانی کی عالم میں چائے بنا کر اور پانی کا گلاس تھامے جب ان کے قریب پہنچی تو میری نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی. وہ بلا کی خوبصورت تھی. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی. جب میں نے لرزتے ہوئے پوچھا کہ یہ کون ہے تو میری ساس نے نظریں چراتے ہوئے بتایا کہ یہ اسرا ہے. مجھے جلد ہی معلوم ہوا کہ اسرا میرے شوہر کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی اور اس کے بھائی اسے شدت سے تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ سب خوف زدہ تھے. گھر میں قدم رکھتے ہی میرے شوہر نے انتہائی عجلت میں حکم دیا کہ جلدی کرو، تمام ضروری سامان سمیٹ لو، ہمیں فوراً یہ گھر خالی کرنا ہے. اس کے لہجے میں ایسی گھبراہٹ تھی کہ کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکی. دیکھتے ہی دیکھتے باہر ایک گاڑی آ کھڑی ہوئی اور مزدوروں نے جلدی گھر کا ضروری سامان لادنا شروع کر دیا تھا. ہم اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر ایک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے. اس افراتفری کے عالم میں جب نئے گھر میں پہنچے تو میری ساس نے دھیمے اور شرمندہ لہجے میں مجھے وہ سچ بتایا جس نے میری رہی سہی ہمت بھی توڑ ڈالی تھی. انہوں نے کہا کہ میرا شوہر اسرا کو بھگا کر لایا ہے اور ان دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے. یہ خبر مجھ پر کسی بجلی کی طرح گری تھی. میری ساس کی باتوں میں ندامت تو تھی لیکن ان کا جھکا ہوا سر اور دھیما لہجہ میری بے بسی کا مداوا نہیں کر سکتا تھا. مجھے احساس ہوا کہ ان تمام سالوں میں میری خاموش خدمت اور صبر کا صلہ مجھے اس طرح ملا کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنا آپ وار دیا اور خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی، وہی شخص اپنی پسند کی خاطر مجھے ایک پل میں بھول گیا تھا. اس نئے گھر میں جہاں اسرا اب لاڈلی بیوی بن کر آئی تھی، میں خود کو ایک اجنبی اور بوجھ محسوس کرنے لگی. وہ سسپینس جو سالوں سے میرے گرد بنتا جا رہا تھا آج ایک کڑوی حقیقت بن کر میرے سامنے تھا کہ اس گھر میں میری حیثیت اب محض ایک خدمت گزار سے زیادہ کچھ نہیں رہی تھی. میں نے اپنے دل میں صبر کر لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی. میں ماں نہیں بن سکتی اور اگر میرے شوہر کو اولاد چاہیے تھی تو اسے دوسری شادی تو کرنی ہی تھی. میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور خاموشی کو اپنا دوست بنا لیا تھا. اسرا کے آنے کے بعد بس میں اللہ کا ذکر کرتی اور گھر کے کاموں میں مگن رہتی تھی. شروع میں تو اسرا کا رویہ ٹھیک رہا لیکن جیسے ہی اس کے ہاں اولاد کی امید ہوئی تو اس کے تیور بدل گئے. وہ مجھ پر بلا وجہ غصہ کرتی، میری بےعزتی کرتی اور مجھے احساس دلاتی کہ جیسے مجھ میں بہت بڑی کمی ہے. ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی. جب اللہ نے بیٹا دیا تو اس کی اکڑ اور بھی بڑھ گئی. وہ مجھے ایسی باتیں سناتی جیسے میں انسان ہی نہیں تھی. وہ مجھ سے جلنے لگی تھی اور میرے شوہر سے ضد کرنے لگی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دے. میرا شوہر اس سے کہتا کہ وہ بیچاری تو تمہیں کچھ کہتی بھی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی. مگر اسرا اپنی ضد پر اڑی رہی تھی. آخر کار ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے طلاق تو نہیں دینا چاہتا تھا لیکن اسرا کی ضد کے آگے مجبور ہے. میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا مجھے طلاق مت دو، بس اپنے نام کے ساتھ میرا نام رہنے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، میں اسرا سے کہہ دوں گا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے. میں اپنا ضروری سامان لے کر روتی ہوئی اپنی ماں کے گھر آ گئی تھی. میں اپنی ماں کے گھر آ گئی. کئی دن گزر گئے. میں اپنی بیمار ماں کا خیال رکھتی اور سارا دن اپنی قسمت پر روتی رہتی تھی. پھر ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی. میں نے جا کر جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے. میرا شوہر وہیل چیئر پر میرے سامنے تھا. اس کی حالت انتہائی کمزور اور زارو قطار تھی. اسے اس حال میں دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا. میں اسے گھر کے اندر لے آئی، اسے پانی پلایا اور وہ کافی دیر تک خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتا رہا. پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا رافیہ میرے ساتھ وہی ہوا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا. اسرا کے بھائیوں نے اسے ڈھونڈ لیا تھا. وہ اسے زبردستی پکڑ کر لے گئے اور مجھے دونوں ٹانگوں میں گولیاں مار کر اپاہج بنا گئے. مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے اسرا کو مار دیا ہے. اب گھر اکیلا ہو گیا ہے. ہماری بوڑھی ماں اور چھوٹے سے بیٹے عبداللہ کو تمہاری بہت ضرورت ہے. میں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہوں. خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو اور ہمارے ساتھ چلو. وہ میرے سامنے منتیں کرنے لگا، مجھ سے معافیاں مانگنے لگا. میں نے پہلے تو انکار کر دیا لیکن میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا اللہ نے اگر اپنے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیا ہے تو وہ بیوی کو دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے.
वो पछतावा लेकर तुम्हारे पास आया है, उसे माफ कर दो और उसके साथ चली जाओ। अपनी मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, मैं कब तक हूँ या कब तक नहीं हूँ। तुम उसके साथ चली जाओ। अपनी माँ की जिद और शौहर की हालत देखकर मैं मजबूरी में उनके साथ वापस आ गई। वहां जाकर मालूम हुआ कि इसरा अब इस दुनिया में नहीं रही और मेरे शौहर की बीमारी और माजूरी की वजह से उसकी नौकरी भी खत्म हो गई थी। अब उसे जो थोड़ी बहुत पेंशन मिलती थी, उसी से हम गुजारा करते थे। मैं अपने माजूर शौहर की खिदमत करती हूँ, अपनी सास का ख्याल रखती हूँ और इसरा के बेटे अब्दुल्ला को, जो अब मेरा बेटा है, माँ की ममता देकर पाल रही हूँ। अल्लाह के फैसले भी अजीब होते हैं। जिस शख्स ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया था, आज वो खुद मेरे सहारे का मोहताज है। इसलिए कहते हैं अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अच्छे वक्त में कभी इतना गरूर ना करें कि बुरे वक्त में आपको किसी के सहारे की जरूरत हो और आप अकेले हो। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।